اللہ 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 اللہ۔ ہمارے یہاں ہر کام سے پہلے اور قرآن کریم کے لحاظ سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا جز ہے، اور یہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن کریم میں، جو صادق آل محمد کا قول میں نے پیش کیا ہے۔ اس بسم اللہ کے اس آیت کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ مثلا اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ شیطان کا اس کے اوپر تسلط نہ ہو، یا شیطان اس کے کھانے میں شامل نہ ہو، یا شیطان کا اس کے گھر پہ بسیرا نہ ہو، تو صرف یہی آیت ایک اسلحہ ہے جو آپ کے دسترخوان سے، آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے شیطان کو بھگا سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، یا نبی اللہ، کیا شیطان انسان کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا، بالکل۔ انسان نبی کے جب دسترخوان بچھتا ہے نا آپ کے گھروں پر، تو سب سے پہلے اس دسترخوان پہ شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ شیطان بھاگتا کب ہے؟ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیطان آپ کے دسترخوان سے فرار کر جاتا ہے کہ میں اس دسترخوان پہ کیسے کھاؤں کہ جس میں خدا کی طاقت شامل حال ہو گئی، رحمان اور رحیم کہہ کے اپنے خدا کو پکار رہا ہے، یہ میرے بہکائے میں آنے والا نہیں ہے، میں اس کی غذا کو نجس نہیں کر سکتا، لہذا دسترخوان پر بیٹھیے۔ اس لیے نہ بیٹھیے عزیزان محترم کہ مجھے پیٹ بھرنا ہے، بلکہ اس لیے بیٹھیے کہ جس طرح مجھے مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرنا ہے، اسی طرح دسترخوان پہ بیٹھ کے عبادت کرنا ہے۔ جب ایک انسان دسترخوان پہ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ مصلی پہ بیٹھے ہو۔ یعنی بسم اللہ کہنے کی وجہ سے یہ جو آپ کا کھانا ہے یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ آپ زور سے بسم اللہ کہیے تاکہ جس کے یاد نہیں ہے، جو بھول گیا ہے، جو کہہ نہیں پا رہا، وہ بھی کہہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گزارش کروں گا ان میزبان حضرات سے کہ جن کے مہمان کے دسترخوان زیادہ بچتے ہیں اور اکثر لوگ مہمان ان کے آیا کرتے ہیں، تو میری گزارش ہے اس میزبان سے، اگر آپ اپنے دسترخوان پر نعمتوں کا دوام چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے دسترخوان پر نعمتوں کی زیادتیاں چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کبھی فقیر نہ ہوں، ہم کبھی مسکین نہ ہوں، ہمارے رزق میں ہمیشہ برکت ہو، نعمتوں کا نزول ہمارے اوپر ہوتا رہے، تو آپ کو ایک کام کرنا ہے، جب بھی مہمان بیٹھے کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنا رہا ہوں کہ اس روایت کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہر جوان اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ نبی فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرہ عند النوم، جو انسان، نبی فرماتے ہیں، جو انسان بستر پہ لیٹنے کے بعد سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سو جائے۔ پھر سن لیجئے ناظرین محترم، حاضرین محترم، مولا کے شیعو، مولا کے ماتمدارو، جو انسان بستر پر سونے سے پہلے، رات میں سونے سے پہلے، نیند سے پہلے اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو 4 بیماریوں سے نبی فرماتے ہیں دور ہو جاتا ہے بندہ۔ پہلی بات، یا امنو من الشیطان، شیطان کے بہکائے میں نہیں آئے گا، شیطان اس کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا۔ والسارق، چوروں سے محفوظ رہے گا، اگر گھر میں موجود ہے، اکیلا بھی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات میں بسم اللہ پڑھ کے سو جائے، کوئی ڈاکو، کوئی چور آپ پہ حملہ آور نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ، وموت الفجاء، اچانک والی موت، ہارٹ اٹیک والی موت، یعنی جو آپ بیٹھے بیٹھے مر جائیں، اچانک آپ کو موت آ جائے، تو نبی فرماتے ہیں اچانک والی موت سے اگر کوئی شے آپ کو بچا سکتی ہے تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چوتھی چیز، وَتَدْفَعُ عَنْهُ كُلَّ بَلِيَّةٍ، ہر پریشانی کا علاج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کو بھگائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دسترخوان پہ برکت نازل کروائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعمتوں کا نزول زیادہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، عذاب سے بچا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے بسم
اللہ الرحمن الرحیم، نامہ اعمال سے برائیاں مٹا دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بیٹا بسم اللہ کہہ دے تو باپ کے گناہوں کو بخشوا دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم کی آگ سے براءت نامہ لکھوا دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چور سے محفوظ رکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک موت سے بچائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانی سے بچائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبی نے فرمایا 21 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، آپ کو ملے گا اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں۔ قیصر روم نے، ملک روم، روم کا بادشاہ، اس نے مولا کائنات کو ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ اے علی ابن ابی طالب، کیا اسلام میں کوئی ایسی چیز ہے جو میرا علاج کر سکے؟ اس لیے کہ میں بڑے بڑے حکیموں کو دکھا چکا ہوں، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھا چکا ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا چکا ہوں، لیکن میری بیماری کا علاج نہیں ہو پا رہا۔ میرے سر میں اتنا تیز درد ہے کہ یہ درد ختم نہیں ہوتا، میں پریشان ہوں، بادشاہ ہو کے پریشان ہے۔ اس نے خط لکھا امام کو، امام نے ایک کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ آپ اسے اپنے تاج کے نیچے رکھ لیں، جو بادشاہ کا تاج ہوتا ہے، اپنا تاج اتاریے، پہلے یہ کاغذ رکھیے، اس کے بعد اپنا تاج رکھیے۔ جیسے ہی رکھا فوراً شفا مل گئی۔ 3 دن ہو گئے درد نہیں ہوا، 4 دن ہو گئے درد نہیں ہوا، 5 دن ہو گئے درد نہیں ہوگا۔ اب جو نکال کے پڑھا اس نے تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ فوراً میرے مولا کو خط لکھا اور گیا وہاں، اور اس نے یہ کہا جا کے کہ مولا مجھے اپنے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوائیے۔ ارے جس قرآن کی ایک آیت اتنی عظیم ہے، وہ قرآن پورا کتنا عظیم ہوگا۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا زبردست فائدہ، مرض کا علاج ہے بہترین، بیماری کا علاج ہے بہترین، پریشانی کا علاج ہے بہترین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔